بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان اگلے 8 دن میں لانگ مارچ کی فائنل کال دے رہے ہیں۔ ہماری برداشت کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ لانگ مارچ کی کال کے لیے 8 دن سے 1 دن بھی اوپر نہیں ہوگا، اسد قیصر کا اعلان۔ اسلام آباد میں اسد قیصر کا کہنا کہ عمران خان اگلے 8 دن میں لانگ مارچ کی فائنل کال دے رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی جانب سے لانگ مارچ سے متعلق اہم اعلان کیا گیا۔ ARY نیوز کے مطابق اسد قیصر کا کہنا ہے کہ ہماری برداشت کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ عمران خان اگلے 8 دن میں لانگ مارچ کی فائنل کال دینے جا رہے ہیں۔ لانگ مارچ کی کال کے لیے 8 دن سے 1 دن بھی اوپر نہیں ہوگا۔ دوسری جانب جمعرات کے روز پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے مظفر آباد میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ فیصلہ کن وقت ہے۔ جو بھی سمجھتا ہے ہم ان چوروں کو قبول کر لیں گے، کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ میں قوم کو کال دینے والا ہوں، میں اپنی تیاری مکمل کر رہا ہوں۔ شہباز شریف، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے وزیر اعظم دفتر میری اور اعظم خان کی آڈیو لیک کر دی۔ اب دنیا کو پتہ چلے گا وہ سائفر ایک حقیقت ہے۔ آپ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لیکن اپنا ہی بیڑا غرق کر لیا۔ ہمارے سفیر کو امریکی ڈونلڈ لو کہتا اگر عمران خان کو عدم اعتماد میں شکست نہ ہوئی تو پاکستان نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اگر شہباز شریف چیری لے آئے تو معاف کر دیا جائے گا۔ شہباز شریف جب بھی کوئی بورڈ دکھتا ہے تو پالش شروع کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے ہندوستان میں غلام سوائے ہوئے مسلمانوں کو جگایا، جو بھی انسان لالچ یا خوف میں رہ حق سے ہٹ جاتا ہے میری نظر میں وہ شرک ہے۔ ہمیں انہوں نے دنیا میں ذلیل کیا، ہمارے اوپر ایسی حکومت بٹھا دی گئی جس نے ملک کا دیوالیہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے لوگ سیلاب کے غضب سے تباہ ہو گئے، کپاس، چاول، اناج چلا گیا، وہ سڑکوں پر آ پڑے ہیں اور بلاول بھٹو امریکہ میں جا کر پتہ نہیں کون سی کہانی سنا رہے ہیں۔ شہباز شریف کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ اسحاق ڈار کو نیب نے انکوائری کے لیے بلایا کہ بتاؤ تمہاری اربوں کی پراپرٹی کہاں سے آئی، تو باہر بھاگ گیا، اب پھر پاکستان میں آ گیا ہے۔ اربوں روپے چوری کر کے ملک سے باہر لے جاتے ہیں لیکن بھینس سائیکل چوروں کو کوئی جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، نیوٹرل نہیں رہ سکتے۔ یہ اربوں روپے چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں، ڈالر بڑھتا ہے اور روپیہ نیچے گرتا ہے، لیکن چوروں کے ڈالر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان چوروں کو ڈیل کر کے ملک میں واپس لانا پڑا، جرم نہیں ہو سکتا۔ اگر قوم کو تباہ کرنا ہے تو ان چوروں کو مسلط کر دو، کس دشمن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسحاق ڈار جب 1992 میں حکومت چھوڑی تو ملک کا دیوالیہ نکال دیا تھا، اب 2018 میں معیشت چھوڑی تو دیوالیہ بیرونی خسارہ ریکارڈ تھا۔ ایکسپورٹ 5 سال میں بڑی نہیں، اب پھر اسحاق ڈار کو واپس لے آئے۔ اگر ہم نے چپ کر کے یہ چیز تسلیم کر لی تو بھیڑ بکریوں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ عمران خان نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشن دراصل یہ چیف پاکستان کا آئین و کنٹرول فراڈ ہے۔ آڈیو لیکس کے اندر آدمی
ثابت ہو گیا ہے۔ نون لیگ کے ساتھ مل کر میچ فکس کرتا ہے۔ ہمیں اس کا پہلے بھی پتہ ہے۔ سلطان سکندر، اگر تم کو عزت غیرت ہے تو فوری مستعفی ہو جاؤ۔ اگر استعفیٰ نہیں دو گے تو قوم تمہیں قانون کی خلاف ورزی پر بخشے گی نہیں۔ عوام کے مینڈیٹ میں خلاف ورزی کرنے پر قوم معاف نہیں کرے گی۔